بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ شہد کی مکھیوں کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، ان کو بھی کوئی سلطنت ہے، ان کا بھی ملک ہے، کوئی نظام ہے ان کا۔ تو بہن بھائی، یہ ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے یہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ شہد اور شہد کی مکھیاں، ان کی کیا قوت ہوتی ہے، کیا نظام ہے، کیا سسٹم ہے۔ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورت نحل ہے۔ اس سورت میں شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے فوائد و منافع کا تذکرہ فرمایا گیا ہے جو قابل ذکر ہے، اور در حقیقت یہ مکھیاں عجائبات عالم کی فہرست میں ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ اس مکھی کی چند خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس مکھی کے گھروں یعنی چھتوں کا ڈسپلن اور نظام عمل اتنا منظم اور باقاعدہ ہے کہ گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت جیسے ہو، جو پورے نظام و انتظام کے ساتھ نظم مملکت چلا رہا ہے، جس میں کوئی خلل اور فساد نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے بادشاہ وزیر وغیرہ ہے نا، ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تمام مکھیاں اسی کی قیادت میں سفر اور کام کرتی ہیں اور اس بادشاہ کو یاسوب کہتے ہیں، یعنی اس بادشاہ کا حکم مانتی ہیں۔ اس بادشاہ کا نام یاسوب ہے۔ نمبر 3، اس کا یاسوب ان مکھیوں کے لیے تقسیم کار کرتا ہے اور سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا کر کام کراتا ہے۔ چنانچہ کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں جو سوراخوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ مکھیاں ان سوراخوں کو اتنی مضبوطی اور یکسانیت کے ساتھ مسدس 6 گوشوں والا شکل کا بناتی ہیں کہ گویا کسی ماہر انجینئر نے پرکار کی مدد سے سوراخوں کو بنایا ہے۔ ان ایسے بہترین سراغ بناتی ہیں جیسے پرکار نے ڈرائنگ والی ایسے کرتے تھے، ایسا بالکل گلائی میں ٹیڑھا شیڑھا بالکل نہیں ہوتا، سراغ بنتا ہے تو ایسے سراغ بناتی ہیں، سب کی شکل بالکل یکساں اور ایک جیسی، سب کی لمبائی چڑھائی اور گہرائی بالکل برابر ہوتی ہے۔ نمبر 4، کچھ مکھیاں یاسوب کے حکم سے انڈے بچے پیدا کرنے کا کام انجام دیتی ہیں۔ کچھ شہد تیار کرتی ہیں، کچھ موم بناتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں، کچھ پہرا دیتی رہتی ہیں۔ مجال نہیں ہے کہ کوئی دوسری مکھی ان کے گھر میں داخل ہو سکے۔ نمبر 5، یہ مکھیاں پھولوں، پھلوں وغیرہ کا رس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع کرتی رہتی ہیں، اور پھولوں اور پھلوں کی تلاش میں جنگلوں اور میدانوں میں سینکڑوں میل الگ الگ دور دور تک چلی جاتی ہیں، مگر یہ اپنے چھتوں کو نہیں بھولتی اور بلا تکلیف بغیر کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے چھتوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ نمبر 6، یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی زرد، کبھی پتلا، کبھی گاڑھا۔ مختلف موسموں میں اور مختلف پھلوں پھولوں کے بدولت شہد کے مختلف رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں۔ نمبر 7، یہ اپنے چھتے کبھی درختوں پر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی گھروں میں، کبھی دیواروں کے سوراخوں میں، کبھی زمین کے اندر بنایا کرتی ہیں، اور ہر جگہ یکساں ڈسپلن اور نظام کے ساتھ ان کا کارخانہ چلتا رہتا ہے۔ نمبر 8، نافرمان اور باغی مکھیوں کو ان کا یاسوب یا ان کا جو بادشاہ ہوتا ہے مناسب سزائیں بھی دیتا ہے۔
یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کرا دیتا ہے اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کبھی کوئی شہد کی مکھی کسی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر کوئی بیٹھ جائے ان کا بادشاہ یا سود اس کو سخت سزا دے کر چھتے سے نکال دیتا ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید نے اس شہد کی مکھیوں کے مسائل کا خطبہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ لِلنَّحْلِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُولًا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآیات لقوم یتفکرون۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو الہام کیا، وحی کی یعنی کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہوں میں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کو تمام بیماریوں کے لیے شفا فرمایا ہے، چنانچہ بعض امراض میں تنہا شہد سے شفا حاصل ہوتی ہے اور بعض امراض میں شہد کے ساتھ دوسری دواؤں کو ملا کر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جیسا کہ معجونوں اور جواشوں اور طرح طرح کے شربتوں کے ذریعے تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے اور ان سب دواؤں میں شہد شامل کیا جاتا ہے۔ اس طرح شکنجبینوں میں بھی شہد ڈالی جاتی ہے جو پیٹ کے امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔ بہرحال ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ شہد میں شفا ہے، لازمی رکھنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں ذکر ہے اس میں شفا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، فیہ شفاء للناس، یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو پیارے بیٹے بیٹیوں بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کرتے ہیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔